किया करता था रोज़ प्रेस, और उसके ऊपर रुमाल रख के जब मैंने इसे प्रेस किया, ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, बड़े काम का नुस्खा है। गर्म इस्त्री के साथ आला दर्जे का जो है चीज़ सैंडविच बन जाता है। तो फिर वो मुझे कोई 1 रुपए का पड़ने लग गया 5 की बजाय। तो जब मैं ये बात सोची तो मुझे ख्याल आया कि मैं अरसला की मदद क्यों नहीं कर सकता। और इसके साथ ही चूँकि मैं टेक्निकल चीज़ों के साथ बहुत वाबस्ता था, जो भी चीज़ लेनी उसका मैनुअल सबसे पहले मुताला करना कि मैनुअल क्या कहता है, उसके मुताबिक मैं इसको इस्तेमाल। दुनिया का सबसे पहला टेप रिकॉर्डर जिसमें आवाज़ भरते थे वो मैंने ख़रीदा सबसे पहले लाहौर में ला, यानी आपके यहाँ स्टूडियोज़ में भी नहीं आए थे। तो इतना शौक़ था उनका। तो मैं सोच रहा था, अल्लाह मुझे माफ़ करे, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसका मैनुअल क्यों नहीं आता। मेरी आरज़ू थी, एक दिल की पुकार थी कि या अल्लाह इसका कोई मैनुअल हो और मैं देखूं कि यहाँ जहाँ ख़राबी है, यहाँ यहाँ टाँका लगाना है, यहाँ डिबरी बदलनी है, यहाँ ने ऐसे ऐसे पेज कसना है, और ये मेरे सामने बैठ के खेलने लगे। लेकिन कोई मैनुअल ऐसा नहीं आता जो उसके जिस्मानी आर्ज़ों को दूर कर सके। एक मैनुअल आता ज़रूर है जो इंसान नबी अल्लाह की मेहरबानी से हमको देता है। नबियों ने दिया ना कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी। हमको तो अल्लाह ने बना दिया, बग़ैर हमारे पूछे हमें बना दिया, और हम जब बन गए तो फिर हमने पूछा कि है कूज़ा घर, तूने ये जो कूज़ा बनाया है इसमें डालना क्या है, तो हमें तो ये भी नहीं पता। तो फिर अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हारा जो पर्चा तरकीब इस्तेमाल है वो नबियों के ज़रिए दे दिया है, तो उसके मुताबिक कर लो। जो खुश किस्मत होता है वो उस पर्चा तरकीब इस्तेमाल में ले आता है। जो कोता होता है हमारे जैसा वो पीछे रह जाता है, सोचता करता करता वक्त गुजारता गुजारता। चुनांचे मैं अपने उस मैनुअल के बारे में भी गौर करता रहा, लेकिन कुछ उसका अफाका न हो। फिर ऐसे ही दूसरी रात आ गई, तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो इल्म जो मेरे पास नहीं है वो मुझे अता किया जा रहा है, जो मैं नहीं पढ़ सका हूँ, जो टाँका लगाने का इल्म नहीं है, जो गाड़ी का तेल बदलने का इल्म नहीं है, जो मैनुअल हैंडलिंग के किसी मैनुअल के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता, ये कोई और इल्म है। तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे और अरसला को, दोनों दादा पोती को, एक सब्र की तलकीन की जा रही है कि सब्र क्या होता है और इसके अंदर से इंसान कैसे गुजर सकता है और कैसे उसको गुजरना चाहिए। इसमें गुस्सा भी आता है, इसमें चिढ़ता भी है आदमी, और वो कहता है कि भाई मी, जो लड़की है ना आजकल वो मुझसे दादा भाई मी, जब भी कोई किसी खराबी, मेरी पोती कहती है उसको दरवाज़ा लग गया आवाज़ जोर से, तो दादा भाई मी ये क्यों लगा है मेरे साथ आके दरवाज़ा। तो बेचैन होती, प्यारी होती ना, पलती हैं लाड के साथ, तो वो भाई मी का आदमी भी पूछता है। और वो तेज़ी को उसने अपना लिया, बहुत सारी तेज़ी को अपना लिया। वेस्ट के सारे रिकॉर्ड ने, सारे वजूद ने इतनी तेज़ी को अपना लिया है कि सारी इजाज़ात उसके बदन पर नहीं है ना, इजाज़ात उसके गिर्द भिनक रही हैं। और मैं देखता हूँ वेस्ट को कि वैसे ऐसे करता रहता है और फिर और इजाज़ात करता रहता है। लेकिन सब्र जो है ये कैसा डिसिप्लिन सिखाता है इंसान को, और किस तरह से इंसान की तादीब करता है, उसको अदब सिखाता है, किस तरह से उसको ऐसी तरकीब में से गुजारता है कि वो डिसिप्लिन की तरफ आता है। सब्र किस लिए दिया जाता है कि आदमी डिसिप्लिन। मैं और आप और हमारा मुल्क इसलिए पसमानदा है कि हम डिसिप्लिन नहीं हैं, हमको डिसिप्लिन नहीं आता, हम उसमें दाखिल नहीं हैं। एक यूरी एंड्रयू या क्या नाम है भूलता हूँ, हमारे टोरंटो रेडियो का बहुत खूबसूरत आवाज़ का अनाउंसर है, तो वो मुसलमान हो गया। और उसका एक कैसेट मैंने सुना जब मैं कनाडा में था, वो बहुत हैरान, और वो कहता है कि मैं सूरह रोम सुनकर, मैंने शायद पहले भी बात की थी, मुसलमान हुआ कि
دنیا نے یہ کہا کہ ایران فتح ہو گیا، اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا اور رومی ہار گئے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے، رومی فتح یاب ہوئے، اور کہتا ہے بالکل تاریخ بتا رہی تھی کہ ایران کو فتح، لیکن 6 دن کے بعد پانسا پلٹ گیا اور رومی فتح یاب ہو گئے۔ یوری کے دل پہ کچھ ایسی گزری کہ وہ خیر، تو یوری سے میں نے کہا، میں اس سے ملنے گیا کہ تم اسلام کو کیسے کہنے گا؟ اسلام it is written on the wall, the future is Islam, it belongs to Islam۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، ہمارے وہاں بھی ایسی بات ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی منطق اس کے پیچھے نہیں۔ اس نے کہا ہاں منطق اس کے پیچھے نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ایک اور طرح کا مذہب ہے، تم لوگ نہیں اس کو سمجھو گے، تم نے پتہ نہیں کیوں اختیار کر رکھا ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں بنگلہ دیشی، انڈین، پاکستانی آتے ہیں تو یہ تو ایک بڑی خوبصورت اعلیٰ درجے کی اور بڑی اس میں تعریف، میں نے کہا میری ذہن میں نہیں آ رہی یہ بات۔ کہنے لگا جب امریکہ کے 2000 بندے مسلمان ہو جائیں گے، بلانڈ، سنہرے بالوں، گورے، تو کالے نہیں، اور 1000 ہم ہو جائیں گے کینیڈین، اور 600 اسکینڈینیوین کنٹری کے، تو پھر ہمارا قافلہ چل نکلے گا، تو ہم پھر لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں نے کہا ہماری تعداد، ہم تو ماشاءاللہ اکیلے ہی 14 کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں سوری، آپ انڈسپلن پیپل ہیں، تو انڈسپلن نہیں بتا سکتے، اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرا دل خواتین و حضرات دکھ سے بھر گیا کہ اتنی بڑی فتح ہوگی، کبھی ہوگی، میں شاید نہ ہوں، آپ نہ ہوں، لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ تو میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو تم اکیلے ہی، پہلے بھی تم کامیاب رہے جب گورے ہو، دنیا داری میں بھی، اب جب یہ وقت آئے گا اس میں بھی تم ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا کیا کریں گے، ہماری بس اللہ نے لکھ دی بات۔ تو میں نے کہا ہمارا ایسا کچھ نہیں۔ کہا گا نہیں، تم پھر ایسے کرنا، تم ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچی آواز میں کہنا آئے مال سے مسلمان تھا، تو ہم تم سے کہیں گے کہ اچھا جلی بستر اٹھا کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، تم سے ہو نہ ہوانا تو کچھ نہیں، آتا تو کچھ نہیں، ڈسپلن کر نہیں سکتے، یا ہو یا تو ناچ سکتے ہو، یا رو سکتے ہو، یا قتل ہو سکتے ہو، یا قتل کر سکتے ہو، تو یہ تو ڈسپلن کی بات۔ تو اللہ صبر سکھاتا ہے، میں نے اپنے طور پہ محسوس کیا، اور وہ مجھے اور ارسلہ کو، ارسلہ جب بڑی ہوگی، میں کہا اب تو ماشاءاللہ وہ 18 برس کی ہے اور نیوکلیئر فزکس کی بڑی اچھی طالبہ ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ نیوکلیئر فزکس نہ پڑھ تجھے پگڑی نہ لے لو، بھر کیف یہ تیسری بات ہے۔ تو وہ کہتی نہیں دادا مجھے بہت پسند ہے میتھمیٹکس میں بچی، تو وہ ہمیں سکھانا تھا اس کو آگے چل کے، مجھے اپنی اس عمر میں، کہ بھائی یہ جب تک تم کو صبر کرنا نہیں آئے گا اور اس مینول کو پڑھنا نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلنا نہیں آئے گا۔ ایک صبر ہوتا ہے جو چٹھے پڑھ کے کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے جی پھر کوئی گل نہیں، اللہ نے کیا صبر ہی کر لیں، یہ مجبوری کا نام صبر ہے کہیے، تو وہ تو صبر نہیں، وہ تو آپ کو ڈسپلن۔ تو اس دکھ میں سے میں گزرتا گیا، اور پھر اللہ نے فضل کیا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ میں دفتر آیا ہوا تھا، میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ وہ کوئی ریزن آج تک نہیں پتا، کوئی وجہ آج تک معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بخار اتر گیا، اور وہ مٹی کے کھلونے جو آپ اس کے لیے بہاولپور سے منگوائے تھے بڑے چھوٹے، ان کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی ہے، ایک کا پانی دوسرے میں ڈال رہی ہے دوسرے کا۔ تو میں دفتر میں سارا کام چھوڑ کر تو بھاگا آیا، اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ، اور پھر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، میں کہا میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں، اور یہ جو درس آپ نے دیا، میں پتہ نہیں ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، لیکن میں اس درس کے ساتھ ہوں جو مجھے ارسلہ نے عطا کیا ہے اور جس کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اسی طرح اللہ نے، آج میں دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک مجھے ارسال کیا تھا۔ یہ کوئی ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں،
یہ اس کی مہربانیاں تھیں، یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے ریسورسز کے ساتھ اتنے خوبصورت موسموں والا ایسے پھلوں والا ہم کو مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب دکھ کی بات میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے سینے سے چمٹی ہوئی ارسلہ تھی وہ پوری طرح سے اتر نہیں سکی ہے۔ بہت تکلیف میں مبتلا، اس سے بھی زیادہ تکلیف میں مبتلا بچے کی طرح کشمیر بن کر میرے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی، اور کسی آدمی کے پاس ایسا سینہ نہیں ہے جو اس مریض پائمال خار اور پریشان اور درد مند کشمیر کے لیے اپنا سینہ ڈا کے جسے کہتے پیش کر سکے اور اس مشکل میں سے گزر سکے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کشمیر آج کا دکھ میں مبتلا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ڈوگرا راج کے زمانے سے تکلیفیں سہتا چلا آ رہا ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ جتنی محبت کرنی تھی وہ کر نہیں سکے، ضرور ہم نے اس کے لیے محسوس کیا، لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنی ارسلہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہا ہے ویسے نہیں کر سکے۔ تو بڑی آرزو یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر وہ تو وہ محبت عطا نہیں کر سکتے، وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں اگر یہ اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کہ دیکھیں ہمیں اتنا وقت بھی نہیں ملتا، ہم نے اپنی زندگی ساری طویل زندگی میں کسی رات کبھی 9 بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے 10 برس میں 1000 نئی قبریں بن چکی ہیں، پچھلے 10 برس میں تو کچھ گزرا ہے نا، اس پر کچھ ہوا ہے۔ تو اگر اس طرح سے ہو سکے کہ ہم کوئی اس پہ کوئی عملی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جیسا کہ سیاستدان جانتے، لیکن جذباتی اور روحانی اور نفسیاتی اور قلبی اثر جو ہے وہ یقین ڈالا جا سکتا ہے، اور جب آپ میں ہم سب مل کے ڈالیں گے اپنے خالی لمحے میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر گھر میں یہ ٹیلی فون بجے گا کہ کشمیر آزاد ہو گیا ہے اور اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو پھولوں کی صورت میں اس کی ساری وادی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بوجھ تھا کئی دنوں کا میرے دل پر جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔